وفاقی اردو یونیورسٹی سنگین مالی بحران کا شکار کراچی وفاقی اردو یونیورسٹی مالی طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گئی ہے۔ وفاقی حکومتوں کی عدم توجہی اور چانسلر سیکریٹریٹ کی غیر سنجیدگی اور لاتعلقی کے سبب قومی زبان اردو کے نام پر قائم کی گئی یہ جامعہ اپنے قیام کے 20 برس عملی طور پر دم توڑ رہی ہے۔ اس بات کا انکشاف یونیورسٹی کی موجودہ قائم مقام وائس چانسلر ڈاکٹر عبینہ مشتاق کی جانب سے 20 فروری کو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے یونیورسٹی سینیٹ کے بلائے گئے اجلاس کے سلسلے میں لکھے گئے آفیشل خطوط سے ہوا ہے اور آن خطوط کی بنا پر پہلی بار یونیورسٹی کے بدترین مالی خسارے سے جڑے معاملات کو سینیٹ کے اجلاس کے ایجنڈے کا حصہ بھی بنا لیا گیا ہے۔ ان خطوط سے انکشاف ہوا ہے کہ نومبر 2023 سے اردو یونیورسٹی اپنے ملازمین کو تنخواہیں اور پینشن ادا کرنے کے ساتھ ساتھ روزمرہ امور نمٹانے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہی ہے۔ گزشتہ 3 برس سے مختلف واجبات کی ادائیگیاں نہیں کی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں موجودہ انتظامیہ کو ٹیچرز، ایگزامینیشن سٹاف اور وینڈرز کے 1.200 ملین سے زائد کے قرضوں کا سامنا ہے، اور یونیورسٹی کو بچانے اور یہاں زیر تعلیم طلباء کے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے فوری طور پر بجٹ کے علاوہ 1.700 ملین روپے کی وصولی درکار ہے۔ واضح رہے کہ مالی صورتحال پر قائم مقام وائس چانسلر کی جانب سے انکشافات پر مبنی یہ رپورٹ ایسے اجلاس میں پیش کی جا رہی ہے جو یونیورسٹی کے نئے مستقل وائس چانسلر کے تقرر کے سلسلے میں بلایا گیا تھا، جس میں جامعہ اردوی کی تلاش کمیٹی نئے وائس چانسلر کے تقرر کے سلسلے میں 5 منتخب نام سینیٹ کے حوالے کر رہی ہے۔ سینیٹ ان 5 میں سے 3 نام یونیورسٹی کے چانسلر / صدر مملکت کے حوالے کرے گی، جس میں سے صدر کسی ایک نام کی منظوری دیں گے۔ تاہم اب یونیورسٹی کی موجودہ بدترین مالی صورتحال کے بعد یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ سرچ کمیٹی کی جانب سے منتخب 5 ناموں میں سے جو بھی ماہر تعلیم بحیثیت وائس چانسلر یونیورسٹی کا انتظام سنبھالے گا، اسے اس ڈوبتی ہوئی جامعہ کو بچانے کے لیے شدید چیلنجز کا سامنا رہے گا، کیونکہ اعلیٰ تعلیمی کمیشن بھی تاحال یونیورسٹی کو اس بدترین مالی بحران سے نکالنے کے لیے وفاقی حکومت سے کسی قسم کی سفارش کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایکسپریس کے رابطہ کرنے پر اعلیٰ تعلیمی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر مختار احمد کا کہنا تھا کہ فنڈز کہاں سے لائیں؟ وفاقی حکومت کوئی اضافی فنڈز دینے کو تیار نہیں ہے۔ IMF سے یہ وفاقی حکومت کا کمٹمنٹ ہے کہ کسی بھی ادارے کو سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی جائے گی، پھر کیسے اردو یونیورسٹی کو پیسے دے دیں؟ اردو یونیورسٹی کی صورتحال پر بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہاں کے وائس چانسلرز کمال پر کمال کر چکے ہیں، چانسلر آفس سمیت کسی کی بات نہیں سنتے، اپ گریڈیشن اور تقرریاں کی جا رہی ہیں، پھر کہتے ہیں اضافی پیسے دو۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ ایک روز کا نہیں ہے، وہاں کے لوگ نالائکیاں اردو نمبری کر رہے ہیں، اگر گورنرز ٹھیک کر لیں گے تو بہتری آ سکتی۔ واضح رہے کہ نہ صرف یونیورسٹی کو بدترین مالی خسارے کا سامنا ہے، بلکہ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ جامعہ اردو میں داخلوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ملکی معاشی صورتحال کے تناظر میں یہ کمی دیگر جامعات کی طرز پر ہی ہوئی ہے، جبکہ تنخواہوں اور پینشنز کی ادائیگاہیں بھی تعطل کا شکار ہے۔ واضح رہے کہ اردو یونیورسٹی کا قیام سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف کے دور میں ڈاکٹر جمیل الدین عالی کی کوششوں سے سن 2002 میں عمل میں آیا تھا۔ اور ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی اس کے پہلے بانی وائس چانسلر تھے۔ اب اپنے قیام کے 20 برس بعد اسی یونیورسٹی کی صورتحال کے بارے میں آفیشل دستاویزات بتا رہے ہیں کہ جنوری کے مہینے کی پینشن کی ادائیگیاں باقی ہیں۔ کمیونٹیشن کی مد میں 50 ملازمین کو 1.59 ملین روپے، 24 ریٹائرڈ ملازمین کو لوانکشمنٹ کی مد میں 26 ملین روپے، تھیسز ایویلویشن کے اعزازیے کی مد میں 50 ملین روپے، جزوقتی اساتذہ کے اعزازیے کی مد میں 1.05 ملین روپے واجب الادا ہے۔ رواں مالی سال میں آمدن اور اخراجات کے تناسب کے مطابق 934 ملین روپے سے زائد کا خسارے تخمین کیا گیا ہے، اور اس خسارے میں گزشتہ مالی سال کے واجبات کی رقم 468 ملین روپے بھی شامل ہیں، جو حکومتی اعلامیے کے ضمن میں ملازمین کی تنخواہوں سالانہ اضافہ، ایڈہاک ریلیف الاؤنس اور پینش میں اضافہ شامل ہے۔ ادھر ایکسپریس نے اس صورتحال پر یونیورسٹی کے بانی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم سے جب رابطہ کیا تو صورتحال پر ان کا کہنا تھا کہ اس یونیورسٹی کو بچانے کے لیے چانسلر کو سنجیدگی سے کوشش کرنی چاہیے، سنجیدہ لوگوں کو اس کی ذمہ داری دینی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس یونیورسٹی کے لکھے ہوئے قوانین دوسری جامعات سے مختلف اور مسائل کی وجہ ہیں،
जामियात की अहम बॉडी सिंडिकेट होती है। सेनेट तो साल में एक बार होती है। उनका मसला यह है कि सिंडिकेट की तर्ज की बॉडी उर्दू यूनिवर्सिटी में सेनेट है, जिसमें हर जगह से नुमाइंदगान शामिल कर लिए जाते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर पीरजादा कासिम का कहना था कि सेनेट चीज़ों को इस अंदाज में निपटा नहीं सकती। उर्दू यूनिवर्सिटी की सेनेट में संजीदा रवि नहीं है, वाइस चांसलर नहीं है, आर्जी चला रहे, सब अपने अपने मसाइल में लगे रहते हैं। एक सवाल पर डॉक्टर पीरजादा कासिम का कहना था कि जितनी पब्लिक सेक्टर जामियात हैं उनको वसाइल की कमी का सामना है, ग्रांट बढ़ाई नहीं जा रही, अखराजात बढ़ते जा रहे। एक सर्वे होना चाहिए और रेशनली देखें कि क्या होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर को आन की फीसों से नहीं चलाया नहीं जा सकता। जामियात ग्रांट पर चलती हैं, फीसों से नहीं चल सकती।